السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، کریم نگر، آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق رپورتاژ جس کے لکھنے والے محمد اظہار اثر ہیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ گورنمنٹ ڈگری کالجز کے سیکنڈ ایئر کا 4th سیمسٹر کا سبق ہے جو مطالعہ ادب حصے دوم میں شامل ہے۔ آج کے ہم اس سبق کے اندر رپورتاژ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور محمد اظہار اثر کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رپورتاژ کسے کہتے ہیں، رپورتاژ کے آغاز اور اس کا فنی جائزہ، تاریخی جائزہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ رپورتاژ ہے کل ہند کانفرنس کے نام سے جو دلی میں منعقد کی گئی۔ اس کے لکھنے والے ہیں اظہار اثر۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ اردو کے ادیبوں میں اظہار اثر افسانوی نثر کی وجہ سے شناخت رکھتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو نثر میں سائنس فکشن کی بنیاد رکھی۔ ان کا سلسلہ وار شائع شدہ ناول ستاروں کے قیدی کو سائنس فکشن میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناول نگاری کو جدید حقیقتوں سے وابستہ کرنے والے ترقی پسند ادیبوں میں اظہار اثر اپنی انفرادیت رکھتے ہیں۔ عملی زندگی میں انہوں نے ادب اور صحافت کو اختیار کیا اور فکشن کے بڑے ادیبوں میں منفرد مقام حاصل کیا۔ حقیقت پسند ناول کی بنیادیں بھی اظہار اثر کی کہانیوں سے مستحکم ہوتی ہیں۔ انہوں نے سماج، معاشرے اور انسانی زندگی کی تصویریں پیش کر کے ناول کو زندگی سے قریب کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ ان کے ناول حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ناول کے کردار اور ان کے عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ اظہار اثر نے حقیقت نگاری کو ناول میں پیوست کر کے اظہار کے نئے رویے کو اختیار کیا۔ کئی ناولوں کے خالق ہیں اور ان کے افسانوی نثر کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی رپورتاژ کے بارے میں، رپورتاژ ایک جدید نثری صنف ہے۔ یہ ایسا مضمون ہوتا ہے جس میں کسی تقریب، جلسہ، کانفرنس، سیمینار، مشاعرہ یا محفل کا آنکھوں دیکھا حال جزئیات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ آنکھوں دیکھا حال صرف رودات کی پیشکشی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں رپورتاژ نگار کے جذبات اور اس کے اسلوب کی ندرت بھی شامل ہوتی ہے۔ رپورتاژ پڑھنے سے قارئین کو مکمل محفل کے احوال معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ گھر بیٹھے محفل میں شرکت کا مزہ لے لیتے ہیں۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رپورتاژ لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ 1940 عیسوی میں سجاد ظہیر نے اردو میں پہلا رپورتاژ یادیں کے عنوان سے لکھا۔ کرشن چندر کا رپورتاژ پودے 1945 عیسوی میں، عصمت چغتائی کا ممبئی سے بھوپال تک، عادل رشید کا خزاں کے پھول، صفیہ اختر کا ایک ہنگامہ، فکر تونسی کا چھٹا دیا، ابراہیم جلیس کا دو ملک ایک کہانی، ختیجہ مستور کا پوپٹھے، جگن ناتھ آزاد کا پشکن کے دیس میں وغیرہ مشہور ہیں۔ ذیل میں اظہار اثر کی تحریر کردہ رپورتاژ کل ہند کانفرنس کے بارے میں آج ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ رپورتاژ کیا ہے؟ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ کیا ہے؟ اطالوی زبان سے فرانسیسی اور پھر فرانسیسی سے انگریزی میں رائج ہونے والا لفظ رپورٹیج کو اردو کے ادیبوں نے رپورتاژ کے حصے سے قبول کیا۔ کسی جلسہ، محفل، مشاعرہ، تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی جزئیات پر بھی خصوصی توجہ دی جائے تو ایسی تحریر رپورتاژ کہلاتی ہے۔ رپورٹ یا روداد اور رپورتاژ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ روداد میں واقعے کے بارے میں سیدھے سادے انداز کے ذریعے معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں، جیسے صحافت کی رپورٹ کے ذریعے کسی حادثے، فساد، مفاہمت، جنگ بندی، لڑائی اور تعلقات کی استواری کے تفصیلات پیش کی جائیں تو واقعات کی تفصیل رپورٹ یا روداد کہلاتی ہے۔ جبکہ رپورٹ میں زبان و بیان کی لطافت، اظہار کی چاشنی اور جزئیات کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ اس طرح رپورٹ اور رپورتاژ میں بنیادی فرق واقعات کی تفصیل اور ظہور پذیر ہونے والے جلسے،
محفل یا تقریب کے بیان میں جزیات اور ادبی انداز کو شامل کرنا ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے رپورتاج کسی ناول یا افسانے کے بیانیہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ غرض ادبی محفل، جلسہ، مشاعرے، کانفرنس، شادی بیاہ اور دوسری تقریبات کا زبان و بیان کی چاشنی کے ساتھ بیان رپورتاج کہلاتا ہے۔ رپورتاج نگاری میں جزیات پر خصوصی توجہ دینا اور بات سے بات پیدا کر کے رپورتاج میں تسلسل اور فن کی باریکی کو شامل کرنا ضروری ہے۔ رپورتاج کی خاص بات یہ ہے کہ رپورتاج کے اندر جزیات نگاری ہوتی ہے۔ اس میں رپورتاج نگار کے اپنے احساسات اور جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ رپورتاج نگاری یوں سمجھیے کہ یہ رننگ کامنٹری ہوتی ہے جس کو لکھا جاتا ہے، اور جس میں جیسے کامنٹیٹر بیچ بیچ میں اپنے اظہار خیال کو کسی کھلاڑی کے بارے میں، اس کی پچھلی بیٹنگ کے بارے میں یا بولنگ کے بارے میں، اچھے ہونے اور خراب ہونے کے بارے میں، بیچ بیچ میں اپنے تاثرات کو واقعے کے علاوہ لکھ دیتا ہے۔ وہاں واقعے میں تو نہیں ہے، وہ پچھلا ہے، اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رپورتاج نگاری کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اس میں رپورتاج نگار اپنے ذاتی جذبات اور احساسات کو اس میں لکھتا ہے۔ اس کا فنی جائزہ لیں گے، اس کی فنی خوبیاں کیا ہیں۔ رپورتاج کے اجزاء لازم 5 ہیں، جن کے تحت کسی محفل کا آنکھوں دیکھا حال نمبر 1، سرگرمیوں کا احاطہ نمبر 2، منظری رویہ نمبر 3، نمبر 4 ہلکے پھلکے طنزیہ پیکر کا سہارا لیا جائے جس میں جزیات نگاری کی شمولیت ضروری ہے۔ کسی بھی کامیاب رپورتاج میں پیشکش کا حسن، واقعاتی عمل، تفصیل و تعبیر، زبان و بیان کی تخلیقی فضا، صحافتی عمل کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں قبریہ حصے کا دخل اور رودات کی صلاحیت کار فرما ہو تو اسے رپورتاج کی فن کی خوبی قرار دیا جائے گا۔ یہ رپورتاج کے جس میں 5 چیزیں ہیں: آنکھوں دیکھا حال ہو، خود دیکھا ہو، خود مشاعرے میں شریک ہو، یا پھر وہ ٹیلی ویژن پر لائیو دیکھ رہا ہو، یا پھر اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہو، بہرحال اس کا آنکھوں دیکھا حال ہونا ضروری ہے۔ جب تک رپورتاج نگار اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو اس کے اندر جذبات اور احساسات اس کے لکھنے میں کار فرما نہیں ہوتے۔ دوسری چیز اس کا یہ ہے کہ سرگرمیوں کا احاطہ، اس میں جو سرگرمیاں ہوئی اور جو ایکٹیویٹیز ہوئی اس کا احاطہ، اس میں کون سی اہم ہے، کون سی غیر اہم ہے، یہ ساری چیزوں کو واضح کرنا ضروری ہے۔ منظری رویہ، اور لکھنے والا ایسا لکھے کہ سارا منظر اس کے سامنے نظر آنے لگے، ایسا منظر کا پیشکش کرنا، پیشکش کا حسن بہت اہم ہے۔ بیچ بیچ میں ہلکے پھلکے طنزیہ پیکر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رپورتاج میں ہوتی ہیں۔ رپورتاج کے فن کی خوبی یہ ہے کہ اس میں واقعاتی عمل، جو واقعہ ہوا اس کا عمل، جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ضروری ہے، تفصیل بھی ہو اور پھر اس کی تعبیر بھی ہو، کیا کہنا جا رہے کہہ دیتے ہیں ادق زبان میں، تھوڑی سی اس کی تشریح بھی ہو جائے، زبان و بیان کی تخلیقی فضا، کریٹیوٹی جو ہے وہ چیز بھی ہونی چاہیے اس میں۔ تو یہ جس میں قبریہ حصے کا دخل اور رودات کی صلاحیت کار فرما ہو تو اسے رپورتاج کے فن کی خوبی قرار دیا جائے گا۔ اس میں تھوڑا سا رودات کا بھی انداز ہو اور تخلیقی چیزیں بھی ہوں، تب اس میں یہ رپورتاج کہلائے گی۔ ایک رپورتاج نگار کو آنکھوں دیکھا حال دلچسپ پیرائے میں بیان کرنا ضروری ہے۔ اس بیان کے دوران تجربات اور مشاہدات کو کام میں لاتے ہوئے سرگرمیوں کا احاطہ لازمی ہے۔ کسی فلم کے شاٹ کی طرح رپورتاج نگاری کو جزیاتی خصوصیات کو منظری رویے کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے، جس کے ذریعے رپورتاج نگار اپنے مشاہدے کو کام میں لا کر جزیات کو مناسب انداز سے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسے پیشکش کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے صحافتی عمل، قبریہ حصے کا دخل اور رودات کی صلاحیت سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ تب کہیں صنفی اعتبار سے منصوبہ بندی، نشانے کا تعین اور ہدف کی وضاحت لازمی ہے کہ منصوبہ بندی، اس میں پلان ہو، بغیر پلان کے اس کو نہیں لکھا جا سکتا۔
اور نشانے کا تعین ہو، گول ہو، کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیا وہ چیز کرنا چاہتے ہیں، اور ہدف کی وضاحت لازمی ہو۔ یہی وہ عوامل ہے جن کی تکمیل سے رپورتاج کی تخلیق ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح کی ہنگامی کارروائی یا تحریک کی تفصیلات کو رپورتاج میں جگہ دی جاتی ہے۔ جنگ، حادثات، فسادات، تہذیبی جلسے، علمی و ادبی تقاریب، مشاعرے، سیمینار، سمپوزیم، شعری و نثری نشست یا پھر انفرادی و اجتماعی جلسوں کی رپورٹ کو خوشگوار انداز میں زبان و ادب کی چاشنی کے ساتھ پیش کرنا رپورتاج کی دلیل ہے۔ یہ ایک غیر افسانوی صنف نثر ہے، لیکن اس صنف میں تخلیق کاری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور موقع بموقع تفصیلات بیان کر کے افسانویت کی خصوصی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اردو کے بیشتر کامیاب رپورتاج ایسے ادیبوں کی جانب سے لکھے ہوئے ہیں جو کہانی نویس اور ناول نگار یا افسانہ نویس یا پھر کامیاب صحافی گزرے ہیں۔ یعنی رپورتاج لکھنے کے لیے اس کے اندر تخلیقی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رپورتاج نگاری کے لیے جو مشہور ہوئے ہیں وہ اکثر ناول نگار، افسانہ نویس، کہانی نگار اور صحافی، ان کے اندر لکھنے کی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہی لوگ جب رپورتاج لکھتے ہیں تو ان کا رپورتاج بہت کامیاب رہتا ہے۔ کامیابی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اس کا تاریخی منظر، رپورتاج نگاری کا آغاز کب سے ہوا اور کون کون اردو میں رپورتاج نگاری کو اول لکھے، سب سے پہلے لکھے، اور یہ کیسی صنف سخن ہے، کیسے غیر افسانوی نثر ہے یہ۔ تاریخی پس منظر، اردو میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رپورتاج نگاری کی شروعات ہوئی۔ یہ ترقی پسند تحریک جو ہے، پروگریسو موومنٹ کمیونسٹوں کی ہوئی 1936 کے بعد، یہ 35-36 کا، یہاں سے رپورتاج نگاری کی شروعات ہوئی۔ اس سے پہلے باقاعدہ رپورتاج نگاری کے صنف کے طور پر کوئی اردو میں رپورتاج نگاری نہیں لکھی گئی۔ ترقی پسند ادیبوں کی کانفرنسوں، میٹنگوں اور ان کی نشستوں کی دل آویز اور دلچسپ انداز سے رپورٹیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے اردو میں رپورتاج کی صنف کا آغاز ہوا۔ چونکہ رپورتاج میں جزیات کی پیشکشی کسی ناول یا افسانے کے بیان کی طرح ہوتی ہے، اور اس صنف کے ذریعے زبان و بیان کی چاشنی، اظہار کی برجستگی اور الفاظ کے در و بس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس لیے رپورتاج کی صنف میں دوسری غیر افسانوی نثر کے مقابلے میں زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس صنف کے انداز بیان سے قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اردو میں باضابطہ رپورتاج نگاری کا آغاز 1940 میں سجاد ظہیر کے لکھے ہوئے رپورتاج یادیں سے ہوا۔ جب 1945 میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس حیدرآباد میں منعقد ہوئی تو اس کی روداد کرشن چندر نے پودے کے عنوان سے لکھی، کے نام سے لکھی، جو ممبئی کے ہفتہ وار اخبار نظام میں بالاقساط شائع ہوئی اور بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ اس تفصیل کے مطابق سجاد ظہیر کی تصنیف یادیں کے بعد کرشن چندر کی تصنیف پودے کو اردو کا دوسرا رپورتاج کہا جائے گا۔ چونکہ رپورتاج میں پرکشش انداز کی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو اخباری یا صحافتی رپورٹ کو پرکشش بنا کر اسے رپورتاج کے درجے تک پہنچانے کی سب سے پہلی کوشش محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے انجام دی۔ انہوں نے 1377 سے 1840 تک کے دوران اپنے اخبار 1777 سے 1840 کے دوران اپنے اخبار میں جو رپورٹیں شائع کی، ان میں روداد سے زیادہ رپورتاج کا انداز غالب ہے۔ اس لیے اردو میں رپورتاج کی روایت سب سے پہلے جو شروع ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جس کے بعد رپورتاج کا بہترین انداز جو ہے عبدالحلیم شرر کے مشہور زمانے رسالہ دل گوداد میں شائع شدہ ہے۔ تو رپورتاج نگاری کے کچھ یوں سمجھیے جھلکیاں جو ہے محمد حسین آزاد کے والد محمد باقر کی جو اخبار ہے وہاں ہم کو ملتے ہیں۔ تو اردو کا سب سے پہلے رپورتاج جو ہے وہ سجاد ظہیر کی تصنیف ہے، یادیں کے عنوان سے انہوں نے لکھا 1940 میں۔ اس
کے بعد کرشن چندر کے پودے جو حیدرآباد کے منعقدہ کانفرنس کے عنوان سے انہوں نے لکھا، پودے کے عنوان سے، جو ہفتہ وار اخبار نظام میں شائع ہوتا رہا بامبے سے مطلب اقساط میں، یہ 1945 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو اردو کا دوسرا رپورتاج کہا جاتا ہے۔ رپورٹ جو انہوں نے انجمن دارالسلام کے جلسے کی رپورٹ منعقد 9 مئی بروز یکشنبہ 1887 تحریر کر کے شائع کی تھی، جو اپریل 1888 کے دلگداز کے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔ محمد حسین آزاد نے ملکہ وکٹوریہ کی دہلی میں تاج پوشی کی تقریب کی جو روداد پیش کی ہے، اس میں بھی رپورتاج کا انداز موجود ہے۔ نیاز فتح پوری نے ممبئی کے سفر روداد شائع کی، اس تحریر میں بھی رپورتاج کا عکس جھلکتا ہے۔ ملا رسوزی کی تحریروں میں بھی رپورتاج کا انداز نمایاں ہے۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی کے بعد اردو میں رپورتاج نگاروں کا قافلہ تیار ہو گیا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ بیشتر نثر نگاروں نے رپورتاج لکھے، جس میں کرشن چندر کے پودے، صبح ہوتی ہے، پرکاش پنڈت، اکبت کبیرہ، اسنو بھٹی سادھو، عصمت چغتائی، ممبئی سے بھوپال تک، صفیہ اختر، ایک ہنگامہ، عادل رشید کے خزاں کے پھول، فکر تونسی کے چھٹا دریا، ابراہیم جلیس، دو ملک ایک کہانی، خدیجہ مستور، پھوپٹے، جگن آزاد، پشکن کے دیس میں، خواجہ احمد عباس، سرخ زمین اور 5 ستارے، ممتاز مفتی، لبیک، ڈاکٹر علی احمد فاطمی، سفر سے شرط اور جڑیں اور کونپلیں یا مزاج اردو کے اہم رپورتاج میں شامل ہیں۔ یہ اردو کے اہم رپورتاج تھے جس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کر رہے تھے۔ یہ رپورتاج کی تھوڑی سی جھلکیاں دیکھیے، رپورتاج کیسی لکھی جاتی ہے، اس کا انداز کیسا ہوتا ہے، اس کے کچھ اقتباس ہمارے جو رپورتاج ہیں اس سے کچھ اقتباس آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا رپورتاج کا جو شروع ہے، پہلا اقتباس ایسا ہے: اور آخر ہندوستان کی دلہن دلی کا دل 17 اپریل 86 عیسوی کو جگمگا اٹھا۔ دلی کا یہ دل جدید و قدیم تہذیبوں کا گنگا جمنی سنگم بستی نظام الدین کا علاقہ ہے، جہاں ایک طرف عالیشان ماڈرن کوٹھیاں ہیں تو دوسری طرف پرانے طرز کے بنے ہوئے کچے پکے مکانات، جہاں ایک طرف ہر شام سڑکوں اور پارکوں میں رنگ و نور کا سیلاب امٹ آتا ہے جو پیاسی نظروں اور بےتاب دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے، تو دوسری طرف روحانی فیض سے حاصل کرنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار مبارک ہے۔ دلی کا یہ دل جہاں امیر خسرو اور غالب جیسے فنکار اپنی اپنی آخری آرام گاہ میں محو خواب ہیں، جہاں 64 کھمبا نام کی پرانی شاندار عمارت ہے، وہیں ایک ماڈرن عمارت غالب اکیڈمی ہے۔ یہ انداز ہے، اصل میں غالب اکیڈمی کو بیان کرنا تھا۔ غالب اکیڈمی میں کیونکہ جلسہ ہو رہا تھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے تھوڑا سا پس منظر بیان کیا، اور اس میں تھوڑا سا انداز ہے، کریٹیوٹی ہے۔ آخر ہندوستان کی دلہن دلی کا دل، یہ الفاظ ہیں، یہ لفظیات ہیں۔ دلی کا یہ دل جدید و قدیم تہذیبوں کا گنگا جمنی سنگم، یعنی بستی کے دونوں رخوں کو بیان کیا ہے۔ ایک طرف امیر اور مالداروں کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، تو وہیں تھوڑا سا پیچھے کے حصے میں کچے مکانات بھی ہیں، ادھر ماڈرن کوٹھیاں ہیں، دوسری طرف پرانے طرز کے بنے ہوئے کچے پکے مکانات ہیں، اور ایک طرف سڑکوں اور پارکوں، اور وہاں ہمایوں کا مقبرہ ہے، اور وہاں پارکیں ہیں، لوگوں کی چمک دمک رہتی ہے۔ ایک طرف حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار مبارک ہے، جہاں بہت دور دور سے لوگ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر دو قبروں کا ذکر کیا گیا، دو تین، ایک تو نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، امیر خسرو اور غالب جیسے فنکار بھی اپنی اپنی آرام گاہ میں محو خواب ہیں۔ ہاں، تو ایک پرانی بلڈنگ، ایک پرانی طرز کی عمارت جو ہے، جہاں 64 کھمبا نام کی پرانی شاندار عمارت ہے، وہیں ایک ماڈرن عمارت غالب اکیڈمی ہے۔ یہ بالکل نظام الدین کی بات کر رہے ہیں، بستی نظام الدین کی، جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک اقتباس درمیان سے ہے: میں سڑک پر کھڑا اس منظر سے لطف لے رہا ہوں، ایک صاحب یہ رونق دے کر مجھ سے سوال کرتے ہیں،
آج یہاں کیسا جلسہ ہو رہا ہے؟ میں دیوار پر لگے ایک بینر کی جانب انگلی اٹھا دیتا ہوں جس پر موٹے موٹے لفظوں میں لکھا ہے اردو کے ادیبوں کی کانفرنس اور سیمینار۔ سامنے ہی ڈاکٹر قمر رئیس، ڈاکٹر اجمل اجملی اور سردار جعفری بڑے انہماک سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ غالب اکیڈمی کے چھوٹے سے دفتر میں ممتاز مرزا رسید بک اور قلم سنبھالے بیٹھی ہیں، جو مندوبین سے 500 روپے فی کس وصول کر رہی ہیں اور ڈیلیگیٹ بیچ دے رہی ہیں۔ اندر حال میں عصمت آپا، قرۃ العین حیدر، غلام ربانی، تابان اور کیفی اعظمی باتوں میں منہمک ہیں۔ بھوپال، امروہہ، لکھنؤ، کانپور، مالیگاؤں، بمبئی، غرض کے ہندوستان کے کونے کونے سے مندوبین آئے ہیں۔ یہ کانفرنس ہے، اردو کے ادیبوں کی کانفرنس ہے، سمجھے پروگریسیو رائٹرز کی کانفرنس اور سیمینار ہے، جس میں بھوپال سے، امروہہ سے، لکھنؤ، کانپور، مالیگاؤں وغیرہ سے، بہت دور دور سے، بمبئی وغیرہ سے لوگ آئے ہیں۔ اس کا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے۔ اب مائک پر نیشنل پروگریسیو رائٹر فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری اور ہندی کے مشہور ادیب بھیشم ساہنی آ چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، زندگی اور انسانی قدروں پر ترقی پسند ادب کی بنیاد ہے، لہٰذا سماجی جد و جہد سے ادیب و شاعر کا منسلک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے 20ویں صدی کے ادب میں 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور اصلاح پسندی کا دور تھا، دوسرا تحریک آزادی کا، اور آج کا تیسرا دور ملک میں سماجواد کی تعمیر کا دور ہے۔ اس دور کے بے شمار مسائل ہیں، ترقی پسند ادیب جن سے پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ ملا صاحب کے چند اعتراضات نے مندوبین میں جوش و خروش کی ایک لہر دوڑا دی۔ انیس جلالی شعلہ جوالہ بنے مائک پر کہہ رہے ہیں، ملا صاحب انسانی قدروں پر زور دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انسانی قدریں کیا ہیں؟ کیا وہ تغیر پذیر سماجی نظام سے اور اس کی آویزش سے الگ اپنا کوئی وجود رکھتی ہے؟ یہ انداز ہے رپورتاج کا کہ وہاں پر جس کے ذریعے سے وہاں کی منظر نگاری ہو رہی ہے، مائک پر کون آ رہا ہے، جنرل سیکرٹری کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس طریقے سے وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ رپورتاج ترقی پسند تہذیب ادیبوں کی ہے۔ اردو کے مشہور ناول نگار اور ادیب، اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ اردو کے مشہور ناول نگار اور ادیب اظہار حسن نے اپنے رپورتاج غالب اکیڈمی دہلی میں 17 اپریل 1976 عیسوی کو منعقد اردو ادیبوں کی کانفرنس کا حال بیان کیا ہے۔ اظہار حسن غالب اکیڈمی کو دہلی کا دل مانتے ہیں، جہاں یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ مصنف نے رپورتاج کے آغاز میں غالب اکیڈمی کا محل وقوع بیان کیا اور دہلی کے علاقے حضرت نظام الدین میں واقع اس اکیڈمی کے اطراف موجود یادگاروں، درگاہ نظام الدین، مرزا غالب اور امیر خسرو کے آرام گاہوں کا نقشہ دلچسپ انداز میں کھینچا ہے۔ غالب اکیڈمی کی چہل پہل بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، یہاں زندگی پورے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے شاعر و ادیب اور مندوبین ایک دوسرے سے زور و شور سے گفتگو کر رہے تھے۔ غالب اکیڈمی میں گہما گہمی دیکھ کر لوگ یہاں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر قمر رئیس، اجمل اجملی اور علی سردار جعفری کے آپس میں گفتگو میں مصروف ہیں۔ اکیڈمی کے دفتر میں خاتون مندوبین سے 500 روپے وصول کر رہی ہیں۔ حال کے ایک گوشے میں عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، غلام ربانی، تاباں اور کیفی اعظمی کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اور خاص طور سے بھوپال، امروہہ، لکھنؤ، کانپور، مالیگاؤں اور بمبئی سے مندوبین آئے ہیں۔ اظہار اثر لکھتے ہیں کہ یہ ہلچل صرف دلی میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے ترقی پسند ذہنوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی تائید کرنے والا ماہنامہ تحریک کانفرنس سے متعلق خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ ترقی پسند لوگ نئے سرے سے اپنی تنظیم کرنے کے لیے غالب اکیڈمی میں جمع ہوتے ہیں۔ غلام ربانی تاباں ڈائس پر آتے ہیں اور اجلاس کی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ مجلس صدارت کے ناموں کا اعلان کرتے ہیں، جس میں عصمت چغتائی،
قرۃ العین حیدر، ڈاکٹر محمد عقیل، کیفی اعظمی اور سردار جعفری ہیں۔ آنند نارائن ملا صدر استقبالیہ کمیٹی کے صدر تھے۔ جنرل سیکرٹری کی رپورٹ پڑھنے کے لیے اجمل اجملی کو دعوت دی جاتی ہے۔ سردار جعفری تنظیم میں نئی روح پھونکنے کی بات کر رہے تھے۔ قاضی عبدالغفار نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ میں علی گڑھ کا نام نہیں لیا گیا اور نہ وہاں کے ارکان کو کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ مقررین کانفرنس کے امور نوٹ کر رہے تھے اور اظہار اثر سے بھی نوٹ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ کانفرنس میں احمد جمال پاشا اور ان کی بیگم بھی شریک تھے۔ جان نثار اختر اور مجروح کی نظموں اور غزلوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چین کے حملے کے موقع پر احتجاجی ادب تخلیق نہ کیے جانے کی باتیں کی گئیں۔ ہندی ادیب بھیشم ساہنی نے سماجی جد و جہد سے ادیبوں اور شاعروں کو جڑ جانے کا مشورہ دیا اور مسائل کے حل پیش کرنے کی تلقین کی۔ کانفرنس میں انیس جلالی، ڈاکٹر سید محمد عقیل، کشمیری لال ذاکر، قرۃ العین حیدر، کوثر چاند پوری، خلیق انجم نے خطاب کیا۔ اس طرح اظہار اثر نے دہلی کے غالب اکیڈمی میں منعقدہ اس کانفرنس کا حال دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ کانفرنس کے ہنگامے، سوال و جواب، لوگوں کا انداز، کھانے کی محفلیں اور دیگر جزئیات کو اس انداز میں بیان کیا کہ قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کانفرنس میں شریک رہا ہے۔ یہی رپورتاج کی خصوصیت ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ غرض رپورتاج ایک ایسی صنف سخن ہے، غیر افسانوی صنف ہے، جو بالکل نئی ہے اردو ادب کے اندر، جو ترقی پسند تحریک کی دین ہے۔ 1940 میں اس کی ابتدا ہوئی، باقاعدہ ابتدا ہوئی، ورنہ محمد حسین کے والد محمد باقر کے اخبار کے اندر بھی ان کی جو رپورٹ ہوا کرتی تھی وہ رپورتاج نما ہوا کرتی تھی۔ اس میں بھی رپورتاج کی طرح بہت ساری چیزیں جزئیات کے ساتھ بیان کی گئی، منظر نگاری بھی ہوا کرتی تھی۔ خصوصاً انہوں نے جو ملکہ وکٹوریہ کی جو تاج پوشی ہوئی تھی، جو یہاں کی ملکہ بنائی گئی تھی ہندوستان کی، تو اس کو جب اس کی تاج پوشی ہوئی تھی، اس کے واقعے کو بھی انہوں نے بہت اچھے انداز سے پیش کیا۔ یوں سمجھیے وہ رپورٹ نہیں، رپورتاج نگاری کے ہی صنف میں اور رپورتاج نگاری ہی کی خصوصیت میں بیان کی گئی۔ تو اس طریقے سے، لیکن جو رپورتاج نگاری کی جو ٹیکنیکی چیزیں ہیں، جو فنی خوبیاں ہیں، وہ تو ترقی پسند تحریک کی دین ہے۔ 1940 میں سجاد ظہیر کا جو رپورتاج چھپا یادیں کے عنوان سے، وہ بہت زبردست پہلا رپورتاج ہے۔ اور اس کے بعد کرشن چندر کے جو پودے ہیں، جو حیدرآباد میں جو منعقدہ کانفرنس تھی ترقی پسند ادیبوں کی، اس کے متعلق انہوں نے جو لکھا اور اس کو بامبے سے چھپایا اس کو، اور بعد میں کتابی شکل بھی دی، یہ اردو کا دوسرا رپورتاج ہے۔ اس کے بعد بہت ساروں نے رپورتاج نگاری کی۔ رپورتاج نگاری لکھنے کے لیے، رپورتاج نگاری کے لیے ضروری ہے کہ لکھنے والا اس کے اندر تھوڑا سی کریٹیویٹی ہو، یعنی ناول نگار، افسانہ نگاری یا شاعری وغیرہ سے دلچسپی ہو، یا پھر صحافی ہو، ورنہ کریٹیویٹی کے بغیر رپورتاج نگاری کو لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ رپورتاج نگاری یہ آنکھوں دیکھا حال ہے جس میں رپورتاج نگار کے اپنے خود کے جذبات اور احساسات بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اس میں جزیات نگاری سے کام لیا جاتا ہے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے جز کو بیان کیا جاتا ہے، طنز بھی ہوتی ہے، اس میں طنزیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور تفسیر و تعبیر بھی ہوتی ہے۔ کوئی چیز کہانی واضح کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کی تفسیر بھی کی جاتی ہے، اور کہیں کہیں تعبیر کی ضرورت پڑ جائے تو تعبیر بھی کی جاتی ہے۔ یہ رپورتاج نگاری کی خوبی ہے۔ یوں سمجھیے یہ رننگ کامنٹری ہوتی ہے، جو زبان حال سے نہیں بلکہ خامہ فرسائی کے ذریعے سے اس کو کرتاس پر قلم بند کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ قاری بھی
اس جلسے کے اندر یا اس سیمینار کے اندر یا اس مشاعرے کے اندر یا اس ادبی مجلس کے اندر اپنے آپ کو سمجھیے پریزنٹ حاضر پاتا ہے، کہ جیسا کہ وہ خود بھی بیٹھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ساری چیزیں. حالانکہ یہ 1976 کا واقعہ ہے. 76 میں انہوں نے جو ادبی کانفرنس ہوئی تھی اردو ادیبوں کی، اس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ اظہار اثر ہم کو 1976 میں ہم کو بیٹھا دیے ہیں، جبکہ ہم نے عصمت چغتائی کو نہیں دیکھا اور قرۃ العین حیدر کو نہیں دیکھا، کیفی اعظمی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے سردار جعفری، کیفی اعظمی، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اجمل اجملی وغیرہ. تو یہ رپورتاج نگاری کی خوبی ہے کہ رپورتاج نگار ایسے منظر کشی کرتا ہے، واقعہ نگاری ایسے لاتا ہے کہ سب کے سامنے وہ واقعہ، وہ منظر سامنے آ جاتا ہے. یہ اس کا کمال ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی چیزیں جانکاری. امتحان میں ایک انٹرنل امتحان ہے اور ایک ایکسٹرنل امتحان ہے. انٹرنل امتحان جو ہے 20 مارکس کا ہے اور ایکسٹرنل امتحان سیمسٹر امتحان 80 نشانات کے ہیں. انٹرنل امتحانات میں ہم کو جس ڈھنگ سے تیاری کرنا ہے اس میں ملٹیپل چوائس کوشچن 5 ہوں گے، فل اپ دا بلینک سے 5 سوالات، میچ دا فالوئنگ سے 5 سوالات اور 5 نمبر کا اسائنمنٹ. یہ 20 نمبر کے سوالات ہیں. اس میں آپ کو اظہار اثر کے بارے میں، اظہار اثر کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی خاص خوبی کیا تھی، رپورتاج نگاری کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے اور ترقی پسند تحریک کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی. یہ اور اسی طریقے سے 20 نمبر کا سوال بھی آپ کو کرنا ہے. 20 نمبر کے سوال کے اندر سیمسٹر امتحان میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اظہار اثر کا تعارف پیش کرتے ہوئے رپورتاج کا خلاصہ لکھیے. یا 5 نمبر کے سوالات میں رپورتاج کسے کہتے ہیں، اظہار اثر کا تعارف کیجیے. اس طریقے سے سوالات آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا. اتنا کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا. شکریہ. اللہ حافظ.